السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مبارک اور سعادت مند گھڑیوں میں ہم پھر حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام 30 روزے 30 مرادیں۔ رمضان واقعی مرادیں پانے، مرادیں لانے اور مرادیں دینے کا ذریعہ ہے۔ جو قدردان ہوتے ہیں ہمیشہ مرادیں پاتے ہیں، اور جو قدردان ہوتے ہیں ہمیشہ عزتیں، وقار، رزق، صحت رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں پاتے ہیں۔ رمضان ہمیشہ کی عزتیں دینے کے لیے آتا ہے، خوشحالیاں بانٹنے کے لیے آتا ہے، اور وہ خوش قسمت ہیں رمضان کی آمد پہ خوش بھی ہوتے ہیں اور رمضان کی آمد کو میسر بھی بناتے ہیں، مؤثر بھی بناتے ہیں اور اس میں فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام 30 روزے 30 مرادیں۔ اس میں انشاءاللہ تعالی ہم کچھ ٹیلی فون کی کالیں لیں گے، اور اس کے بعد پھر ذکر بھی ہوگا اللہ کے خاص نام کا، اور دعا بھی ہوگی، کاپی بھی لکھیں گے یا اللہ کی۔ یہ ساری چیزیں جو ہم روز کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری ہماری انشاءاللہ اس کا حصہ ہے۔ ایک بات جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ رمضان کے وہ گرم روزے نہیں ہیں، اور آہستہ آہستہ رمضان سردیوں کی طرف لوٹ رہا ہے، اور روزوں میں وہ حدت نہیں، وہ شدت نہیں، وہ گرمی نہیں، وہ تلخی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں ہم رمضان میں اپنے آپ کو بہت زیادہ نہ سلائیں۔ جتنا زیادہ سونا بڑھتا جائے گا، اتنا زیادہ ہماری زندگی کی تلخیاں اور مشکلیں بڑھتی جائیں گی، وقت ضائع ہوگا۔ سونا تو جتنا بڑھائیں اتنا ہی بڑھ جائے گا۔ ایک تو یہ احتیاط ہے، اور دوسری یہ احتیاط ہے کہ رمضان صرف پیٹ کا روزہ نہیں، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، جذبوں کا بھی روزہ ہے، اور تنہائیوں کا بھی روزہ ہے۔ روزہ تو سارے جسم کا روزہ ہوتا ہے، اس کی بہت زیادہ احتیاط۔ اور اس دفعہ رمضان کو ایسا بنائیں کہ اس میں موبائل کو کم سے کم وقت دیں، بس حسب ضرورت کوئی کال سننی یا کرنی، اس کے علاوہ نہیں وقت دیں۔ ذکر کو، تلاوت کو، تسبیحات کو، اعمال کو، اپنی کاروباری زندگی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وقت جتنا ہو سکے ان چیزوں کو دیں۔ آئیں آج کے لمحوں کو ہم اپنی ابتدا کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم کسی طرح کالیں سنیں اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ فون جو آپ سنیں گے، اس میں جتنے بھی ٹوٹکے، جتنی بھی وظیفے، جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ساری کی ساری آپ سب کو اس کی اجازت ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو۔ جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، آپ دیکھیے اپنی جگہ بدل لیجئے تاکہ آواز صاف۔ جی آپ نے آپ کی آواز مجھے صاف نہیں آ رہی اللہ والے۔ آپ نے جی بات کریں۔ اب آواز آ رہی؟ صاف نہیں آ رہی ہے، آپ بات کرتے رہیں۔ آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بات کے لیے جی تو میں پڑھ رہی ہوں، لیکن مجھے اس سے فائدہ نہیں آ رہا۔ جی تو آپ یہ وظیفہ اگر پڑھ رہی ہیں تو اس کے تو بہت فائدے ہیں، بہت نتائج ہیں، اور اس کے رزلٹ تو بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ، اگر آپ یہ وظیفے پڑھ رہی ہیں تو۔ حکیم صاحب، خواب میں رہتا ہے کہ میرے پیچھے لگی ہیں اور بہن کالے رنگ کی۔ اچھا ایسا ہے، میں آپ کی کال ختم کر رہا ہوں مجبوراً، کیونکہ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، آپ کو بھی پریشانی ہو رہی ہے، مجھے بھی، اور دوسرے لوگوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ آپ کی مجبوری ہے، شاید آپ کا یہاں نیٹ ورک متاثر ہے، تو آپ کی آواز مجھے صاف نہیں آ رہی۔ صاف آواز آئے گی تو میں آپ کو صحیح جواب دوں گا۔ مجھے مطلب گائے بنتے آواز صاف نہیں آ رہی مجبوراً، کیونکہ ان کا کوئی لگتا ہے کوئی مجبوری ہے ان کی۔
السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ بات حضرت صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی عرض کر رہا ہوں. جی حضرت صاحب میں یو کے سے بات کر رہی ہوں. میرا نام نگمانہ کوثر ہے اور میری امی کا نام حالدہ پروین ہے جی جی اور میرے بہن کا نام رضوان خان ہے اور ان کی امی کا نام خورشید بیگم ہے. جی جی حضرت صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ آئے تھے آپ کے پاس 14 جنوری کو، تو انہوں نے آپ نے وظائف دیے تھے تو اس میں ایک روحانی شیشہ بھی آپ نے دیا تھا جس میں دیکھ کے 70 ٹائم سورۃ اخلاص پڑھنی تھی. جی 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 جی. تو حضرت صاحب وہ پاکستان سے یو کے آتے ہوئے نا وہ روحانی شیشہ ٹوٹ گیا ہے. اس کے اچھا پیس تو سارے میرے پاس موجود ہیں، لیکن اب مجھے یہ پلیز رہنمائی کیجیے کہ میں آپ کس طرح وہ وظیفہ کروں، دیکھیے آپ کو کیونکہ ابھی میں پاکستان سے نہیں منگوا سکتی. روحانی شیشہ ٹوٹا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کے جی باقی وظائف، باقی تسبیحات، باقی اعمال تو بہت آپ کے پاس موجود ہیں. جی جی بالکل. آپ ان تسبیحات، وظائف، اعمال کو تو نہ چھوڑیں اور ان پہ اپنی توجہ دھیان بڑھائیں. انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات، مسائل اور اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ آپ ان کو تو توجہ ضرور دیجیے. جی بالکل حضرت صاحب. اور دوسرا آپ نے میڈیسن کوئی بھیجی تھی جی 106 نمبر، 107 اور 151، تو پلیز وہ بتا دیجیے وہ کس ترتیب سے لینی ہے. اس کا طریقہ یہی ہے، تینوں کو مکس کر لیں، 1 چمچ صبح شام لے لیں. حضرت صاحب وہ ٹیبلٹس ہیں؟ 1 گولی صبح شام لے لیں سب میں سے. اوکے، 1 گولی صبح شام. اور دوسرا حضرت صاحب وہ آپ نے بتایا تھا نا اصحاب کہف کا ان کو پڑھ کے ہدیہ کرنے کا، تو اب پلیز مجھے تھوڑا یہ کنفیوژن ہے کہ جب ان کو ہدیہ کرنا ہے تو ساتھ میں کتمیر کو بھی ساتھ ہی ہدیہ کرنا ہے. آپ زیادہ باریکیاں نہ جائیں، اصحاب کہف کو ہدیہ کریں بس. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے حضرت صاحب. اور آپ نے مجھے 2014 سے دیا ہوا ہے یا ممیتو یا قابض والا وظیفہ، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے ہیں، بہت ہی زیادہ فوائد حاصل کیا ہوئے ہیں اس کے. فوائد حاصل ہوئے ہیں؟ پوری دنیا آپ کی آواز سن رہی ہے، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا دیں. جی حضرت صاحب اس کے فوائد اس طرح حاصل ہوئے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہی لفظ یوز کیا تھا کہ اگر کوئی کہے نا کہ اجڑ کے کوئی بسا ہے تو شاید میں ہوں، کہ جس کے سب لوگ بس کہہ رہے تھے کہ ابھی گئے اور ابھی اجڑے، ابھی طلاق ہوئی، ابھی اس طرح ہوا. طلاق ہوئی، ابھی گھر ٹوٹا. جی یا بالکل. ممیت ہو یا قابض ہو یا مانے ہو یا صبور ہو، یہی لفظ تھا، یا حفیظ ہو. جی جی بالکل، یا حفیظ. جی بالکل. اور حضرت صاحب میں نے اس کو اتنے یقین کے ساتھ پڑھا تھا اور اتنے یقین کے ساتھ پڑھا کہ چھتری والے یقین کے ساتھ، تو مجھے اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا. اور ایسے جیسے پایا پلٹ وظیفہ ہوتا ہے نا، مجھے اس کا اتنا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ کہ خوشحالی. اور سورۃ بقرہ والا میں نے کیا تھا ہر چاند کے پہلے 7 دن، اس کے اللہ جی تعالیٰ جی، نے مجھے 2 بیٹے دیے، آپ نے بتایا تھا وہ بھی. سورۃ بقرہ والا وظیفہ کیا، اس سے 2 بیٹے دیے. جی جی. اور حضرت صاحب ایک میں نے سورۃ توبہ کی آخری دعا یاد، آپ نے بتایا تھا نا وہ لکھ کے رکھنی ہے، جی جی اور 625 دفعہ ورا بسم اللہ والا عمل بھی، وہ میں نے 2 دفعہ لکھا تھا. اور حضرت صاحب اس عمل کی وجہ سے 14 سال سے رکا ہوا میرا کام ہوا تھا، جس کا مجھے لگتا تھا کہ جب یہ کام اگر ہو بھی گیا نا تو کوئی قتل وغیرہ تو اور کوئی بہت بڑی دشمنی اور اس طرح ہوگا، لیکن اتنی آسانی سے ہو گیا، کوئی دشمنی نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا اور کچھ نہیں، کس اور عمل سب سے؟ کچھ میرے حق میں. کس عمل سے؟ جی 625 والا جو تعویذ لکھا تھا نا. ٹھیک ٹھیک. جی وہ میں نے بھی لکھا تھا، میں نے لکھ کے اپنے ہسبینڈ کو بھی دیا تھا، تو مجھے اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. اور لقد جاءکم کا کیا فائدہ ہوا جو بتا رہے ہیں آپ؟ جی وہ بھی میں نے لکھ کے تو اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے، تو اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہوئے ہیں. مطلب جو کام ناممکن تھے نا، جو 14-15 سال سے جنہوں نے ہماری مطلب نیند اڑائی ہوئی تھی اور جو اتنی ٹینشن تھی گھر میں، وہ اس طرح حل ہو گیا کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ کیا ہم اس چیز سے گزر چکے ہیں یا وہ مسئلہ حل ہو چکے. ابھی تک اس کا یقین نہیں آتا، لیکن وہ میرا دل کہتا ہے کہ میں نے وہ جو سورۃ توبہ والی یاد لکھی تھی وہ 625 دفعہ والا میں نے 2 دفعہ لکھا ہے، مجھے لگتا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. جی اللہ مبارک کرے، اللہ آپ کو اور زیادہ خیریں اور برکتیں عطا فرمائے. ان تمام چیزوں کی جی آپ کو دل سے اجازت ہے اور بہت زیادہ توجہ سے یہی وظیفے آپ مسلسل توجہ دھیان سے کرتے رہیے. اور جی بالکل. آپ انگلینڈ سے بول حضرت صاحب رہی ایک ہیں بات کی تو اجازت آپ ہے؟ اس کو جی لوگوں کو بھی بتائیں. جی بات کریں. جی حضرت صاحب مجھے 2014 سے پہلے تسبیحانے کا نہیں پتا تھا، میں پاکستان گئی تھی تو مجھے جس نے بتایا تھا وہ شک میں پڑ گئے تھے آپ کے بارے میں، تو ان کو کچھ نہیں ملا، اور ہمیں انہوں نے بتایا تھا اور ہم یقین سے چلے. اور ہم نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ اپنے مرشد کے سامنے ایسے ہو جائیں جیسے ایک مردہ جو ہے نا وہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے، کہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. تو ہم اتنے یقین کے ساتھ چلے ہیں
जिन्होंने बताया था उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें उन्होंने अच्छा, आपका अल्लाह रास्ता बताया था सबको और अता हमें अल्लाह ने फरमाए। खुशहालियाँ दे दी। ये वाकई हकीकत जी है कि जिसको मिला है यकीन से मिला है। अल्लाह मुझे भी वो यकीन दे, सबको दे। मैं दुआ करूंगा आपके लिए। आपकी कॉल बंद कर रहा जी, हूँ और को मौका दे रहा हूँ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब, दुआओं अस्सलाम की वालेकुम। दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत साहब बात कर रहे हैं? जी अर्ज कर रहा हूँ। हजरत साहब वो ना मैं आपके पास आई थी नवंबर में, तो आपने ना मुझे दिया था प्याले का अमल। मेरा जी जी वीजा नहीं लग रहा था। जी तो ना वो आपने ऐसे दिया था कि पहले आपने एक तवीज़ दिया था, शक्कर डालनी है, फिर तवीज़ डालना है, फिर शक्कर डालनी है, जी जी और उसको चुलाना था। जी जी। वो अमल मैंने किया, 90 दिन हो गया। तो अब जी उसकी वजह उसका क्या करना है? उसको उसको कहीं किस, दफना दें? जी मैंने बताया था दफना दें कब्रिस्तान में या कहीं पानी में मछलियों में बहा दें। अच्छा अच्छा ठीक है। वो 90 दिन चुला के मैंने बंद कर दिया है। बस आपसे मुलाकात नहीं, नंबर नहीं लग सका। जी इंशाल्लाह आपके सारे काम बने हैं, आपके सारे मसले हल हुए हैं। आप अच्छा अच्छा। और वजीफा ना छोड़िएगा, जो वजीफा है उसको ना छोड़िएगा। वो बस कुछ 2-3 माह से कम हुआ था। अब मैंने फिर दोबारा शुरू कर दिया। जी अच्छी बात है, वजीफा ना छोड़िएगा। और हजरत साहब आप वो जो सूरत इखलास की आपने दो तस्बीह का अमल कहा था, जी अल्लाह का शुक्र है वो मैंने और मेरी मियां ने किया, उससे हमें बहुत फायदा हुआ है। क्या फायदा हुआ, किस अमल से? सूरत इखलास की आपने दो तस्बीह नहीं कहा था हदिया करने? किसको हदिया ह- करना? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और हजरत, जिक्रिया अलैहिस्सलाम को। जी किस जी मकसद जी, के लिए? औलाद के लिए। क्या फायदा हुआ? मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। वैसे तो मेरे मियाँ साहब बाहर होते थे, पर वो 2 बार आ चुके थे, पर हमें औलाद नहीं हुई थी। ये अमल मैंने 15 दिन ही अभी किया था, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा। जी जी माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह सबको आमीन औलाद आमीन। अता फरमाए। आमीन आमीन। तो हजरत साहब ये अभी तक मेरे वीज़े का काम नहीं हो रहा। ये आप ना यही दो तस्बीहां इस वीज़े के काम के लिए शुरू कर दें, और बाकी जो तस्बीहां आपको जिक्र बताया है उस तस्बीह और वजीफे को आप ना छोड़ें। आपके ला वीज़े का हौला काम, वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वाला अमल जी हमारा। मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो काम जो आपको तस्बीहां दी हैं उसको ना छोड़ें, जी और जो जी तस्बीहां आपको दी हैं उसको मजीद जो है तवज्जो यकीन एतमाद से करें। जी जी। और आपके क्लिनिक में मैं आई थी ना, तो आपने मुझे वो एक स्पेशल दिया था कि जादू जिन्नात का अमल रिकॉर्ड सारा था करके लाए। वो मेरे मियाँ साहब अमेरिका से आजकल आए हुए हैं। हमने वो सारा रिकॉर्ड भी कर लिया, यूएसबी में भी कर लिया। अब वो अच्छा, आप तक हम कैसे पहुंचाएं? इंशाल्लाह पहुंचा देंगे। जब मैं क्लिनिक शुरू करूंगा तो वो यूएसपी पहुंचा दीजिएगा, जादू जन्नात का मैटर साइंस जी के जी कंपैरिजन के साथ। जी जी। अल्लाह करीम आपको खुशियां दे, आपके लिए दुआ बस है दुआओं बस। में याद रखिएगा जैसा जी कि मेरे वीज़े में आसानी हो और मैं जल्द से जल्द जा आमीन सकूं। आमीन, दुआएं आपके साथ हैं, दिल से दुआएं हमसे। अल्लाह पाक की जी। रहमत हो, ये इज्जत प्याले बरकत। वाले अमल से ना हजरत साहब हमारे घर ना आपने कहा था गोश्त डालो, तो वो चीले वगैरह नहीं खाती थी। अल्लाह का शुक्र है जब से अमल शुरू हुआ है अब गोश्त भी वो खा लेती है। ये या अल्लाह वाला अमल जो आपने शुरू किया है। नहीं नहीं, ये जो प्याले वाला अमल था ना, हाँ जो प्याला, आपने कहा था ये चलाएं चूल्हा, वो जी चलाने ठीक के है। बाद से। आपके जो प्याले वाले अमल को जलाने के बाद अब चीलू ने खाना शुरू कर दिया। जी 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 जी, अल्लाह का शुक्र है। जी आपके लिए दुआएं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह। जी जी। अस्सलाम वालेकुम ओके वरहमतुल्लाह। ओके, अल्लाह। ज़िंदगी की कितनी मुश्किलें परेशानियां दूर होती हैं, दिल ठंडा होता है कि या अल्लाह लोगों को तेरे ख़जानों की तरफ मैं मुतवज्जे कर रहा हूँ, तेरे दर की तरफ मुतवज्जे कर रहा अस्सलाम वालेकुम। हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हजरत जी आपने रूहानियत में से कुछ हिस्सा अता फरमाया। क्या हिस्सा चाहते हैं? रूहानी तरक्की, रूहानियत में कमाल। आपके पास क्या ये चीज़ नहीं है? आपकी अता करता है। क्या है? क्या मिला? वज़ाइफ की बरकत है। वज़ाइफ में अब दिल लगता है पहले से, और और बहुत उजड़ा हुआ था पहले। तस्बीह खाने ने रंग दिया है, आपकी मोहब्बत ने बहुत रंग दिया है। तो बस इतना काफ़ी है, और क्या मांगते हैं?
جیسے آپ مناسب سمجھیں. اتنا تو اللہ نے دے دیا، اور کیا مانگتے ہو؟ بھائی اسی کو سنبھالو، جی درس نہ چھوڑیں، کشف المعجوب جی کے درس نہ چھوڑیں، وظیفہ نہ چھوڑیں، جو تسبیحات ذکر کر رہے ہیں اس کو نہ چھوڑیں. اصل جس کو ملا ہے یقین سے ملا ہے، جی اور بہتر. جس نے پایا ہے یقین سے پایا ہے، جی بہتر. اور جس کو حاصل ہوا ہے یقین سے حاصل ہوا ہے. بھائی یقین جس کو ہوتا ہے وہی پاتا ہے. جو شک میں چلا جاتا ہے، ابھی آپ سے پہلے ایک فون تھا ایک خاتون کا کہ جو آپ کے پاس ہمیں لائے تھے وہ شک میں پڑ گئے، جی جی سن اور رہا تھا. آپ سن رہے تھے، تو جی ہم نے یقین، اور یقین بھی انہوں نے کہا کہ ایسے جیسے مردہ بدست زندہ، جیسے مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جی انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک اور زیادہ خیریں برکتیں. کیا کام کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ہوں. اللہ پاک آپ کو اور زیادہ برکتیں اور خیریں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ ہمیشہ کے لیے خوشیاں دے. بس جو وظائف تسبیحات جو جی ذکر آپ کو دیا ہے اسی پہ محنت توجہ دھیان کرتے رہیں، اسی سے کام ہو جائے گا. جی بہتر. ٹھیک ہے، میں آپ کے دو لیے دفعہ دعا ملاق کروں گا. جی جی 2 دفعہ ملاقات کر چکا ہوں. یہ روحانیت کے بارے میں اکثر سوچتا تھا آپ کو بتاؤں گا، لیکن نہیں بتا سکتا تھا. اب بتا دیا تو میں نے اس کا جی حل بھی بتا دیا. جی جی دعاؤں میں یاد رکھیے جس گا. کو ملا ہے یقین سے ملا ہے، اور جی جس نے پایا ہے یقین سے پایا ہے، اور استقامت سے پایا ہے. اللہ نے آپ کو جی دیا ہے تو خوشی کی بات ہے. جی دعا کروں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم. انسان جیسے دنیا کا حریص ہوتا ہے، ایسے روحانیت کا بھی حریص ہونا چاہیے. انصاف کا ڈاکٹر صاحب کا جو فون ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ روحانیت کا بھی حریص ہونا چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام حکیم صاحب، ساتھ پروگرام چل رہا، اس کو بند کر دیں. جی بند کر دی. جی بولیں. حکیم صاحب، آپ سے بات کرنی تھی کہ جی مسئلہ شادی کو 2 سال ہو گئے، جی جی تیسرا سال لگ گیا ہے لیکن اولاد نہیں ہے. جی جی تو اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دے. شادی کو 2 سال ہو گئے جی جی، اور تیسرا سال ہو گیا، اولاد نہیں ہوئی. تیسرا سال شروع ہوا ہے جی ابھی. جی 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 تو وظیفہ چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے جی لاسٹ ایئر، تو ان پہ قرض ہے کافی نا، تو اس جی کے لیے کوئی وظیفہ دے دے تاکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا کر دے. جن سے پیسے لینے ہیں وہ دے نہیں رہے، تو بلکہ انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ نہیں دینے پیسے نا. اچھا، میں تو اگر ہمارے پاس کوئی ثبوت بھی. آپ کو تسبیح خانے سے کیا ملا؟ آپ نے جو مجھے فون کیا آپ کو کیا ملا؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی لاہور سے تنزیلہ مدثر بات کر رہی ہوں، یہ جھیر روڈ سے. جی ٹھیک ہے، آپ کو کیا تو ملا؟ تسبیح خانے سے بہت زیادہ ملا ہے، بہت زیادہ. جب سے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مطلب ہر ٹائم زبان پہ ورد جاری رہتے ہیں. تو تسبیحات کافی زیادہ کرنے سے رزق میں برکت ہوئی ہے، جو کہ پہلے تنخواہ میں جو ہے نا 18 دن گزرتے تھے، اب جو ہے وہ ماشاءاللہ سے پورا مہینہ گزر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کافی برکت عافیت دی ہے. یہ جو تنخواہ تو ہے پورا مہینہ گزر جاتا ہے، کون سے عمل کی وجہ سے یہ تنخواہ آپ کی بڑی برکت ہوئی؟ کون سا عمل؟ سورہ کوثر کا عمل جو ہے 129 دفعہ صبح شام پڑھا ہے. جب سے یہ شروع کیا ہے تب سے جو ہے رزق میں کافی برکت، اور مہینہ پورا آسانی سے گزر جاتا ہے. اس کے علاوہ تسبیحات سورہ اخلاص پڑھے ہیں دن میں 200 جی دفعہ جو آپ نے بتایا تھا. جی 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 اس سے جی. باقی یہ 2 مسائل ہیں، ایک اولاد کا اور دوسرا قرض کا. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. ابھی میں نے اولاد کے لیے، آپ نے شاید ابھی فون سن رہے جی ہوں گے جی 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 کہ جی 2 تسبیح سورت اخلاص کی جو شخص حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا علیہ السلام کی روح کو ہدیہ کرے گا صبح جی شام، تو اللہ پاک اس کو بیٹے، اولاد اور نعمتیں عطا فرمائے گا. آپ نے ابھی کال سنی ہوگی. جی حکیم صاحب، یہ میں کر رہی ہوں، شاید میرے کرنے میں کمی ہے. آپ یہ کریں. تو اور دوسری چیز یہ ہے، سورت بقرہ ہر جی چاند جی کی پہلی 7 دن روز 1 دفعہ پڑھیں. جی جی بس یہ 2 عمل حکیم آپ صاحب، جی جی یہ بھی میں کر رہی ہوں، 6 ماہ سے کر رہی ہوں یہ والا دیکھیں عمل. دیکھیں میری بات سنیں. جی گزارش یہ ہے کہ آپ کو تسبیح خانے سے بہت ملا. میں مطمئن جی ہوں کہ تسبیح خانے نے لیا نہیں دیا ہے.
بالکل ऐसे ही है। تو آپ کے یہ کام بھی اگر ہو گئے ہیں تو یہ بھی ہو جائے گا जी انشاءاللہ. जी इंशाल्लाह आपकी दुआओं की जरूरत है बहुत ज्यादा। معلوم یہ ہوتا ہے کہ کہیں مانگنے میں کمی ہے، کہیں جی کرنے میں کمی ہے. آپ انشاءاللہ تعالی بہت کچھ پائیں گی اور بہت کچھ پایا ہے اور مزید پائیں گے انشاءاللہ. इंशाल्लाह दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है कि साहब। اصل تو فقیر کی دعا باقی ہوتی ہے، جو دعا کا محتاج ہوتا ہے اس کو دعا ملتی ہے. ابھی آپ سے جی پہلے ایک کال آپ سن رہی ہوں گی، ایک خاتون نے انگلینڈ سے بتایا کہ جو ہمیں لائے تھے جی وہ شک میں پڑ گئے اور جی ہم ایسے نے ہی اب یقین کیا اور پا لیا. جی میں دعا کروں گا جی انشاءاللہ. السلام علیکم. جی بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت۔ السلام علیکم. وعلیکم السلام۔ زندگی میں جس کو ملا ہے یقین سے ملا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب۔ جی عرض کر رہا ہوں. حکیم صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ مجھے نا کوئی وظیفہ بتا دیں جو بچے نا پڑھائی نہیں کرتے، ان کا دل ہی نہیں. میرا بیٹا ہے 12.5 سال کا ہے، جی جی اس کا نا دل پڑھائی کی طرف آتا ہی نہیں ہے. مطلب میں نے مار کے دیکھ لیا، ڈانٹ کے دیکھ لیا، پیار سے کر کے دیکھ لیا، پڑھائی کی طرف آتا ہی نہیں ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ پڑھائی کی طرف بھی آئے اور ان کا مستقبل بھی میرے بچوں کا سنور جائے. آپ کے گھر میں لیپ ٹاپ یا ٹچ موبائل ہے؟ ہاں جی. پھر تو ہاں آپ کے جی بچے کے لیے میں ایک زبردست وظیفہ بتاتا ہوں اور بے بتائیے. شمار لوگوں کو میں نے دیا، سب نے آزمایا. ایک تو دن رات بچوں کو کارٹون دکھائیں، ان کا دن ذہن جو ہے ان کا مضبوط ہوگا، شارپ ہوگا. بچوں کو کارٹون دکھائیں. دوسرا حکیم صاحب وہ کارٹون تو دیکھتے رہتے ہیں. نہ میں کارٹون کے دوران ایک آپ کو عمل بتا رہا ہوں نا، کارٹون کا ایک عمل ہے. اچھا اچھا. ایک تو کارٹون دکھائیں بچوں کو دن رات، دوسرا ان کے ہاتھ میں دن رات موبائل دیں اور وہ مختلف ویڈیو موویاں چیزیں دیکھتے رہیں. جی اچھا آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے دور بیٹھ کے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ سکھ کا سانس دے بچے اسی میں لگے رہیں اور میں مطمئن رہوں. آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس جی سے ٹھیک ہے. ایسا ہوگا کہ بچے آپ کے اتنے ذہین ہوں گے کہ سر سید بنیں گے، قائد اعظم بنیں گے. اور بس حکیم صاحب مجھے بہت بیٹا نا پتہ نہیں پڑھائی کی طرف آتا نہ ہی نہیں ہے. نہ مجھے اتنی نہ نہ ٹینشن ہوتی ہے کہ نہیں، میرا آپ ان کا نا مستقبل سنور جائے. نہیں دیکھیں، آپ خود ٹائم نہ بچوں کو دیں. کمپیوٹر کو، ٹیوٹر کو، کمپیوٹر کو یہ ٹائم دلائیں، خود نہ دیں. اور خود جب دیں تو مار کٹائیاں کریں، کٹائیاں. جی بس یہ کام کریں. آپ کو پہلے بھی میں نے ایک وظیفہ بتایا تھا. نہیں، میں نے پہلے کوشش کرتی رہی ہوں. یہ میری پہلی دفعہ ملی ہے. بہت ٹھیک، کوشش کرتی رہی ہوں. جی میں بھول گیا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ عمل کریں، ایک آپ یہ کریں کہ یا ممیت ہو یا قابض ہو یا مانع ہو یا صبور ہو یا حفیظ ہو. ابھی آپ نے کال سنی ہوگی، ہاں ایک جی خاتون نے ایک کال بتائی تھی کہ لوگ کہتے ہیں مجھے نئی زندگی ملی، میرا ہاں اجڑا جی گھر ہاں جی بسا. یہ آپ نے ہاں سنا ابھی ہاں جی سنا. آج کے پروگرام میں ٹی وی میں آپ دیکھ رہی ہیں؟ ہاں جی میں دیکھ بھی رہی ہوں. جی. میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو اگر چاہیے کہ یہ بچے اور نسلیں آپ کی سنور جائیں اور آپ کے اندر غصہ بہت زیادہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے، ہاں تو جی ایسے ہی ہے. ایسے ہے نا، ہاں جی آپ یہ وظیفہ بہت پڑھیں. ٹھیک ہے. یا ممیت ہو یا قابض ہو یا مانع ہو یا صبور ہو یا حفیظ ہو. اللہ پاک کے 5 نام ہیں، ان 5 ناموں کو اتنا پڑھیں گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، ہر حالت میں سینکڑوں لاکھوں. آپ کے ٹھیک ہے. گھر کے وہ کام بنیں گے. اور بچوں کا مسئلہ تو کوئی، لیکن بچوں کو یہ کارٹون اور موبائل اس کو نہیں چھڑوانا. ٹھیک ہے. یہ آج کے بعد ابھی روزانہ کتنی دیر بچے کارٹون موبائل دیکھتے ہیں، تو اب میں مزید اس کا ٹائم بڑھا دوں. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب، اور میں نے پوچھنا تھا یہی وظیفہ پڑھنے سے ہمارا گھر کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ حل ہو جائے گا وہ تو اسی آپ سے؟ پوچھیں ہی نا. لیکن بچوں کے کارٹون کے مسئلے کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، وہ دکھاتی رہوں گی پھر ان کو. کتنی دیر مزید دکھائیں گے؟ پہلے ہی سارا دن دیکھتے ہیں، وہ سارا دن دیکھتے رہیں، جب بس تاکہ روکتی ہوں پکڑ بچے لیتی ہوں. کارٹون دیکھتے رہیں اور آپ کی جان چھوٹی رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. بچوں کو اور کارٹون دکھائیں تاکہ آپ کے بچے مزید بدتمیز ہوں، بد اخلاق ہوں. جیسے کارٹون میں بندے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، مار کٹائیاں کرتے ہیں، ویسے ہوں، تاکہ بچے آپ کے ویسے ہوں. بچے ویسے ہوں. ہاں، بڑی دیر کے بعد میری بات سمجھ آئی ہے اللہ والی. ٹھیک ہے
سمجھ آ گئی مجھے. چلو ٹھیک ہے, اب آپ کو وظیفہ بھی سمجھ آ گیا, میری ہاں بات جی. بھی سمجھ آ گئی, لہٰذا میں کال بند کر رہا ہوں. آپ اسی وظیفے اسی تسبیح کو کریں. بہت آپ بہت نے شکریہ تسبیح خانے حکیم سے صاحب. بہت پایا, کیا پایا تسبیح خانے سے؟ وہ میں سورہ مائدہ کی جو آیت میں نے صرف آپ کے بیان سے ہی سنا ہوا ہے, وہ جو 114 نمبر آیت ہے نا, ہاں جی ہاں جی. وہ میں پڑھتی ہوں نا, کوئی بھی مالی تنگی ہو اور اس طرح کا کوئی بھی پریشانی ہو نا, وہ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کہاں سے خود بخود ہی پوری ہو جاتی ہے. ہاں, اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من صرف 11 بار پڑھتی ہیں. ہاں جی, صبح شام پڑھ لیتی ہوں. بس, یعنی مال پیسہ رزق کہاں سے آتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, خود بخود ہی ہو جاتا ہے کام. ہاں, بس یہ آپ نہ چھوڑیں, اور جو وظیفہ دیا وہ نہ چھوڑیں. میں دعا اور کروں گا. بہت بہت شکریہ حکیم صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کیا ہے؟ جی الحمدللہ, بات کیجئے. حضرت میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے نا میدے کا پرابلم ہے. میرے جو ہے نا میدے کے اندر گرمائش بھی رہتی ہے, گلے کے اندر اکثر چھالے نکل جاتے ہیں, منہ کے اندر بھی کوئی گرم چیز کھاتا ہوں تو تب بھی چھالے وغیرہ نکل جاتے ہیں. جی پخانا کرتے وقت مکد میں جلن ہوتی ہے, جی اور میدے کے اوپر وزن بھی رہتا ہے اکثر. میں نے وہ آپ کی جوہر شفا مدینہ اور وہ ٹھنڈی مراد استعمال کر رہا ہوں جی. سر. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور چیز بتانا چاہیں. اچھا, آپ ایسا کریں, اپنی جی غذا جی کو ذرا تبدیل کریں. جی جی. آپ کراچی اچھا سے حضرت, کہاں سے بول رہے ہیں؟ حضرت ایک سیکنڈ, سکھر سے سر. جی, میری گزارش یہ ہے, پان چائے مسالہ دار چیزیں جی محترم, آپ اس جی سے جی. پہلے غذاؤں کا احتیاط کریں, پھر دواؤں میں توجہ کریں. اچھا حضرت, میں سبزیاں بہت کم یوز کرتا ہوں, کھائی نہیں جاتی ہیں اصل میں نا, بچپن سے ہی شوق نہیں ہے. مرغن غذائیں وغیرہ, گوشت وغیرہ یہ شوق سے کھا لیتا ہوں. میں آپ سے درخواست, اس لیے میں نے سب سے پہلے اسی جگہ ہاتھ رکھا ہے جو آپ کی بیماری ہے. جی دیکھیے, جی جی آپ مرغن چیزیں گوشت مسالے زیادہ کھائیں گے تو آپ جی جی پھر دوا کوئی اثر نہیں کرے گی. مثلا جی مرغن حضرت. چیزیں 1 پلیٹ ہے, 2 پلیٹیں ہیں, اور دوا 1 چمچ ہے, وہ 1 چمچ بیچاری کیا کرے گی؟ جی جی میری گزارش ہے, آپ اپنی غذاؤں میں پرہیز کریں. سبزیاں کھائیں کالی مرچ میں, سرخ جی مرچ جی بالکل, مرچ مسالہ بالکل استعمال نہ کریں. سفید جی زیرہ حضرت. دہی میں اور کالی مرچ میں سبزیاں پکائیں. اور آپ جی جی. ایسا کریں, یہ شفائے مدینہ اور ٹھنڈی مراد میں جتنا یہ ہے اس کا ڈبل اسب گول کا چھلکا ملا لیں اچھا, فون کا چھلکا سر. جناب, اسی دواؤں میں. اچھا یہ جی بتائیں, جی آپ کو خاندانی بواسیر ہے؟ جی, والدہ کو ہے, 35-40 سال سے ہے, ان کا بھی اگر کوئی ہے تو بتائیں. اس کے بھی اثرات آپ کے اندر ہیں, خاندانی بواسیر کے اثرات ہیں محترم. آپ سے عرض کر رہا ہوں, والدہ کو بھی یہی دوائی چھلکا جی سمیت جی استعمال کرائیں اور پرہیز کریں آپ. اور ایک وظیفہ دیتا ہوں, وہ وظیفہ آپ لازم کریں, اس وظیفے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. وظیفہ ہے کاف والقرآن المجید, کاف والقرآن المجید بہت زیادہ پڑھیں, اور سارا دن پڑھیں, اور اٹھتے بیٹھتے پڑھیں. آپ کو حیرت انگیز رزلٹ اور فائدہ ملے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. میں دعا کروں گا انشاءاللہ. دعا کیجیے آپ گا. دعا احتیاط کیجیے. غذاؤں میں کیجئے اور دوا بھی جی جی کریں. جزاک اللہ. جی جی. السلام علیکم. جزاک اللہ. جب ہم غذاؤں کو بہت زیادہ مسالہ دار بنا لیں گے تو پھر یہی ہوگا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے حضرت صاحب, ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. جی مسز عمر بلندی بھی ہیں, جام پور جتنا نے ملاقات بھی تھی میرے آنگی حضرت صاحب. جی حضرت صاحب تھوڑے الحمدللہ میں تو یہ آسا آن لائن چکے کلاس دیا ہر کہیں کو کہ تھوڑے مشورے تے جڑن بھی تساں دعا لیتی عمل کیتا نا, الحمدللہ ہمیشہ کامیابی ملی ہے میرے کو. اللہ بھائی کامیابی دے وے تے سدا عزت تے برکت دے وے. آمین آمین. حضرت صاحب تساں میرے کو لاسٹ ٹائم میں تو دسا ہے کہ میں شیف کورس کریں دی پئی نا, نوکری تساں کہ اللہ والے نوکری نہیں کرنی تساں نا, جی بلا تساں کے گھر وچ کام شروع کرو. الحمدللہ میں گھر وچ کام شروع کیتا ہے. تساں میرے کو ہدیہ دیتا ہے روم سپرے نا خالی, وہ میں کچن وچ رکھا ہوئے. تو تاری دعا نال ہن کام چلدا پیا ہے الحمدللہ, لیکن میں چاہنی ہوں مزید برکت تھی تاری دعا نال نا. بس جو وظیفہ دتم, جو تسبیح دتم, جو توقع دتم, ایہو کچھ کرو. ہینے وچ تواڈے کتے تواڈی نسلاں کتے خیر ہے.
इंशाल्लाह साहब, बस पर दुआओं की बहुत जरूरत है। तस्बीह खाने ने जो कुछ मेरे को दिता है ना, मैं अदियां अल्लाह ताला मजीद सब कुछ नाल जोड़े ना, कि इतना दिली सुकून, इतनी राहत, इतना सुकून घर विच कि मैं अदियां क्या है मेरे तो शुक्र कर लो अखी चो आंसू निकल आंदे कि अल्लाह ताला इतनी रहमत किवें कर दी है सारे ते, कैसे तस्बीह खाने नाल जुड़ गए हैं ना। तस्बीह खाने ने तो को दिते या गिदे? नहीं बहुत कुछ दिता है, इतना दिता है कि मैं आखे ना, मैं जितना शुक्र अदा करा तस्बीह पढ़ते मैं आंदी अल्लाह तेरा शुक्र है कि इतना गाना को रहमत की सब तस्बीह खाने नाल जोड़ दिता है ना। ये इतनी नालायकी तो बावजूद कि तस्बीह खाने ने और राहत दी है नजर साहब कि असा अपनी सोच भी ना सकते कि असा अल्लाह की राह चल सकूं, अपनी औलाद को चला सकूं, कि घर दर्स हो सेन, तिलावत हो सी, नमाज की पाबंदी हो सी। तस्बीह खाने ने और दिता है ना कि अनमोल है हकीकत गाल कोई है वजीफा यो कि जा होवे, कोई टोटका जरा तुसा आजमाया वे एक दसाओ चा ताकि दुनिया मखलूक को फायदा थी वे। हजरत साहब आयत करीमा अल नवाफिल तुसा पिछले माह रमजान में को दसे हैं, मैं अदिया इतने वो मसाइल हैं ना कि मेरे को समझ नहीं आती कि किवें हाउदी सन, लेकिन वो इवें जो आदे ना मक्खनी जो वाल निकल गए वो इवें में मसले हाल थे, मेरे को पता भी नहीं लगा वो किवें सारा कुछ ठीक है ना। ते मेरे वो मसाइल जेड़े जायदाद दे के मैं को उम्मीद भी कौन आई जै कि नहीं कोर्ट की शक्ल कौन आई ठीक है, मैं को अपनी जायदाद भी मेरे बच्चों के हिस्से दी मिलती। ते मैं वो दूजा में पढ़दी हां मी अलहम्द ते 3 दफा कुल वल्ला ते अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ के मैं जज वाले पासे फूक दी बैठी रहनी हां मी। वो जज ने सारा काम करवा के दिता कि मैं को उम्मीद भी नहीं, वो बंदा मैं को जानदा नहीं, लेकिन इतनी वो शख्सियत नाल मेरा काम कीता कि मैं हैरान रह गई ना। मैं तो इहो आखसा कि मुर्शिद दी दुआ उन्दी हिदायत ते जो कुछ वो आखे ना उन ते हर बंदे को अखी बंद करके अमल करना चाहिए कि मैं आदि वाकई मिलदा है, हकीकत है, वाकई हकीकत है। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला तो सलामत रखे हजरत साहब, मैं बहुत दुआवां करनी तारे वास्ते, अल्लाह ताला हमेशा तारा साया सारे ते कायम रखे ना। असा बहुत मोहताज है तस्बीह खाने दे, अल्लाह ताला मजीद सब तस्बीह खाने नाल जोड़े। आमीन आमीन जज़ाकल्लाह। मैं दुआ करो मेरे काम में बरकत थी, मैं बाहर नहीं निकलना चाहती, पर्दे वाला बनना ते मेरे किचन च बरकत थी वने मैं इथों कमा के ना। बस घर बहते सारा काम करो, रब ही घर दे विच बख्त भी देसी ते तख्त भी देसी ते रहमत ही देसी और दिती अल्लाह ने इंशाअल्लाह। बस अल्लाह ताला मैं घर भी अपना देवे ना, सब दुआ करो मेरे वास्ते। इलाही जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आयत करीमा के नफिल कोई पढ़ के देखे तो सही, मुख्तसर से है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। और जिंदगी में ऐसे मसाइल, ऐसी मुश्किलें, ऐसी परेशानी हल होती हैं जो इंसान सोच नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीम साहब आपसे कॉल मिल गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जी अल्लाह मुबारक करे, बरकत का जरिया बनाए। आमीन। कीम साहब आप मेरे ख्वाब में भी 2 दफा आए हैं। जी जी। मेरे शौहर जो है वो आपसे मुरीद है जी। और मैं आपको बता नहीं सकती कि आपने हमारी जिंदगी कैसे संवारी है। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह खैर का जरिया बने। कितनी ज़लाज़तों से निकाल के आपने हमें जिंदगी बताई है कि जिंदगी होती क्या है, और नेक राहों में लगाया है आपने। अल्लाह ताला आपकी नस्लों से जिज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। अल्लाह इसमें इस्तिकामत अता फरमाए और खैर और बरकत का जरिया। मैंने सज्जद की वक्त बहुत दुआ की कि अल्लाह आपसे मेरी मुलाकात हो जाए और बात हो जाए। हकीम साहब मेरे शोहर की ना क्रेटिनिन बहुत बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर के वो मरीज हैं। जी 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 जी। हमारा अपना घर भी नहीं है जी जी। तो आप हमारे लिए दुआ करें, हमारे बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किल आसान करे। मैंने बकरी से और आप तस्बीह खाने से इतना पाया है कि मैं बयान नहीं कर सकती। अल्लाह और बरकत दे आपको। क्या पाया आपने? सब मैंने बताया कि मैं वलादत की जिंदगियों में थे, हमने नमाज पाई, कुरान पाया, अपनी जिंदगी पाई, नई जिंदगी पाई। किसी टोटके का आपका फायदा हुआ हो, तिब्बी या रूहानी? पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है। जी मैंने 2 अनमोल खजाने बहुत ज्यादा पाया है और बिस्मिल्लाह के तवीज की बरकत बहुत पाई है। जितने आप अमाल बताते हैं, वज़ाइफ बताते हैं, बिस्मिल्लाह के तावीज की क्या बरकत पाई है? हकीम साहब हमारा कोई कारोबार नहीं है और फिर भी हम जो है बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। इतनी ज्यादा, इतनी बरकतें पाई हैं। और सूरत इखलास की हमने पूरी 21 जुमेरातें
آپ کے درس میں آتے رہے ہیں میرے شوہر, جی تو بہت کچھ پایا ہم نے. اچھا, اللہ پاک آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم- جو وظائف تسبیحات ذکر آپ کو دیے ہیں, ان جی وظائف ذکر تسبیحات کو آپ پورے یقین اعتماد سے کریں اور جی مستقل مزاجی سے کریں اور پورے دھیان سے کریں. اسی سے انشاءاللہ آپ کے اور کام بنیں گے اور مسئلے حل ہوں گے. میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا. لیکن تب میری نسلوں کے لیے گھر کے لیے بتا دیں کوئی وظیفہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی گھر دے. میں لقت جا بہت پڑھتی ہوں, اتنا ہر وقت پڑھتی ہوں. بس لقد جاکم پڑھنے والے کو گھر نہیں ملتا, محل ملتا ہے, اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزتوں اور دولتوں کے خزانے ملتے ہیں. موٹا ہو سوکا ہو کوئی بندہ ہو سب کو ملتا ہے. پھر میرے بچوں کے لیے بہت دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری نسلیں سنوار دے اور آپ کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ شاد آباد رکھے. آمین آمین. میرے لیے انشاءاللہ دعا کیجیے گا جی. اسی وظیفے کی میں آپ کو اور جتنے وظائف اور کر رہی ہیں سب کو اجازت دے رہا ہوں انشاءاللہ. کوئی خصوصی روحانیت کے لیے؟ آپ خصوصی روحانیت کے لیے ایسا کرتا ہوں, باقی سب وضو اجازت واپس لے لیتا ہوں پھر, نہیں 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 کیونکہ وہ خصوصی نہیں ہے نا. نہیں نہیں نہیں. مائیوں کو یہ روگ ہے کہ وہ ہر چیز خصوصی مانگتی ہے, پتہ نہیں کیا مانگتی ہے, میری سمجھ میں نہیں آتی. بندہ بے بس آتی میں دے. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. ہاں جی, دعائیں آپ کے لیے. اللہ والے سب خصوصی ہے تو فائدہ ہوا ہے, فیض ملا ہے. جی آپ میرے خواب میں آئے ہیں, آپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کو خیریں عطا فرمائے, راحتیں عطا فرمائے. جی. جزاک اللہ. السلام علیکم. اتنا خصوصی کہ اتنے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھلے, اس سے بڑا خصوصی کیا السلام ہو؟ علیکم وعلیکم السلام. حکیم صاحب. حضرت صاحب میرا نام سنیت فاطمہ ہے, میں آزاد کشمیر کے گاؤں عالم چوک سے بات کر رہی ہوں. جی تو میری آپ سے 6 مہینے یا 7 مہینے پہلے بھی بات ہوئی تھی. جی تو آپ نے قدموں سے بچنے کے لیے مجھے وظیفہ دیا تھا, 11 رحمان الرحیم. جی تو ساتھ لا کر جا کر کبھی آئے تھی اسی کی بات صبح شام پڑھنی ہے. تو حضرت صاحب میں نے وہ پڑھی ہے, کافی گھر میں سکون ہوا ہے کی برکت سے, کافی بہتری آئی ہے. جی آپس میں ہمارا بہت جھگڑا ہو جاتا تھا, تو آپ کافی اس کی برکت سے کافی حالات بہتر ہوئے ہیں. تو جی جی میں آپ کی بات سن رہا ہم ہوں. کامیاب ہے نا. ادھر کاریا ٹیچر پہ میرٹ پہ آئی تھی NTS میں 14 نمبر پہ. تو ہمارا ہوا ہو گیا. آپ کی آواز جی کٹ جی رہی ہے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ٹھہر ٹھہر کے بولیں, اتنا جلدی نہ بولیں. اللہ والے آواز کٹ اچھا جی رہی ہے, جگہ ذرا بدل دیجیے. آپ بہت تیز بول رہی ہیں, کال تو زبردستی مل گئی آپ کی, لیکن اتنا نہ بولیں کہ میں سمجھ بھی نہ سکوں. جی جی حضرت معذرت. تو وہ یہ بات کر رہی تھی کہ میں نے NTS کام دیا ہوا کاریا پوسٹ کے لیے. دیکھیے تو 14 نمبر پہ آئی تھی. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ جو ہمارا پروگرام ساتھ چل رہا ہے, ٹی وی کا پروگرام, اس کو بند کریں. وہ چل رہا ہے ساتھ کیا؟ جی جی وہ چل رہا تھا, میں موبائل سے سنتی ہوں آپ کا. اچھا, موبائل کا سپیکر بند کر دیا؟ اچھا اپنی کیا ابھی موبائل کا ہاں جی آپ کو ابھی بند کیا. جی جی تو پر سپیکر بار بار کہتا ہوں, خواتین سمجھتی ہی نہیں ہیں. 2 منٹ آپ کے ختم ہو گئے, 1 منٹ باقی ہے. میں نے سب سے انصاف کرنا ہے. اچھا حضرت جی, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نا گورنمنٹ جاب کے لیے بھی کوئی دے دیں مجھے وظیفہ. آپ کو جو وظائف دی ہیں, کیا ان وظائف سے آپ کو کچھ نہیں ملا؟ دعائیں دی ہیں آپ کو, وظیفہ دیا ہے اللہ والے. بہت فائدہ ہوا ہے, بہت فائدہ ہوا ہے. اس سے تو اب میں مزید چاہتی ہوں کہ میرے بچے بھی دنیا آخرت کے حرم تان میں ہم کامیاب ہوں. تو ساتھ آگے ہم میرٹ میں پہلے نمبر پہ, تو اس کے لیے دعا بھی اور ساتھ آپ کی اجازت بھی. یا حسیبو یا جی حسیبو اول آخر 3 دفعہ درود شریف, ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں. جن کے بچے چاہتے ہیں میرٹ پہ بہت اچھی کامیابی پائیں اور بہت ترقیاں پائیں, یا حسیبو پڑھیں. اور باقی جو وظائف دیے ہیں مزید آپ کو دعا دے رہا ہوں, انشاءاللہ آپ کے لیے اور زیادہ خیریں اور برکتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے حضرت جی, اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. جزاک اللہ. السلام علیکم. یا حسیبو, جتنا بھی یا حسیبو پڑھے گا جو شخص, اس بچوں کی کامیابی کے لیے, امتحان کی کامیابی کے لیے,
اور امتحان کی ترقی کے لیے بہت کمال چیز ہے. اور امتحان سے پہلے 3300 دفعہ روزانہ پڑھ لیں 3 دن صرف, اور امتحان کے بعد 33 دفعہ 3 دن پڑھ لیں, السلام اور علیکم. باقی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح. وعلیکم السلام. میں عاصم بات کر رہا ہوں گجرات سے. جی تو مولانا صاحب پوچھنا یہ تھا کہ میری وائف کو نا بچہ ہونے والا, تو وظیفہ بتائیں کہ بیٹا پیدا ہو. یہ وظیفہ تو آپ نے اس وقت پوچھنا تھا جب امید لگی تھی. جی ابھی امید ہی لگی ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی جی تو آپ ایسا ہے کہ ایک تو دل پہ نماز کے بعد پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ پاک سے کہیں یا اللہ بیٹا دے, اس کا نام محمد رکھوں گا. ٹھیک ہے آپ بھی انشاءاللہ. آپ کی بیوی بھی. ٹھیک ہے بیوی پیٹ پہ ہاتھ رکھے, آپ دل پہ ہاتھ رکھے. ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ ہر چاند کے پہلے 7 دن روزانہ ایک بار سورت بقرہ پڑھے. ٹھیک ہے جس نے بھی پڑھا رب نے اسے بیٹے, نعمتیں, برکتیں عطا فرمائی. انشاءاللہ. تو مولانا صاحب آلریڈی میری بیوی پڑھ رہی ہے یہ نا روزانہ سورۃ فاتحہ, ہاں وہ ایسا ہے کہ سورۃ بقرہ, سورۃ بقرہ. دیکھیے ایسا ہوتا ہے اکثر بیوی تسبیح وظیفے کرتی ہے, شوہر نہیں کرتا. جی جی تو گاڑی کے دونوں پہیے نہیں چلیں گے تو گاڑی نہیں چلے گی. صحیح بات ہے. آپ بھی یہ کریں, اور آپ سورت کوثر انشاءاللہ کثرت سے پڑھیں. ٹھیک ہے سورت انشاءاللہ میں کوثر شروع میں کرتا ہوں. رزق بھی ہے, بیٹے بھی ہیں, کیونکہ مشرکین مکہ نے میرے آقا کملی والے کو بیٹے نہ ہونے کا تانا دیا تھا, اس پہ عرشوں سے سورت کوثر اتری تھی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو سورت کوثر بھی بہت زیادہ پڑھیں. اور تو حضرت صاحب وہ سورۃ کوثر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ روزانہ ہر وقت پڑھتے رہنا یا کوئی؟ سینکڑوں ہزاروں پڑھیں, بہت زیادہ پڑھیں, اور بہت ٹھیک توجہ ہے سے پڑھیں, ٹھیک ہے صاحب اور بہت انشاءاللہ. یقین سے سورت کوثر پڑھیں. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آج سے وظیفہ شروع کرتا اور ہوں. آپ بھی وظیفہ کریں, اللہ پاک بیٹے, نعمتیں, برکتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے مولانا صاحب, بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ڈبل 091 سے کال ہے, انڈیا سے کال مل نہیں رہی. میں تیسری دفعہ سلام کروں گا پھر مجبوراً کال بند کر دوں گا, مجبوری ہے. السلام علیکم. کال بند کر دی مجبوراً, کال نہیں مل رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت بول رہے ہیں؟ جی عرض کر رہا ہوں. حضرت جی وہ میں نے پوچھنا تھا, میرے پٹھے بہت کھینچتے ہیں, مجھے نا ٹائیفائڈ ہوا تھا 3-4 دفعہ, تو اس کی وجہ سے میرے پٹھے بہت کھینچتے ہیں. اچھا اچھا. ہاں جی. اور دوسرا یہ کہ میں جمعرات جو کلملہ کی جمعراتی تھی ان میں گئی تھی جی پچھلے سال, جی تو اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا, ہمارے گھر کے جھگڑے وغیرہ ختم ہوئے. پھر آپ کی نا کال ملی, اب 12 اپریل کو ملی تھی پچھلے سال. جی جی پھر آپ کو میں نے بتایا نا کہ ہمارے جھگڑے وغیرہ ختم ہوئے, تو آپ نے بتایا تھا کلملہ ہی پڑھیں, سورۃ اخلاص ہی آپ پڑھیں. جی تو جی. وہ پڑھ رہی اس سے بہت فائدے میں, بہت اللہ تعالیٰ نعمتیں دی ہیں, قرض اترے ہیں. تو اب میری درخواست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو نیٹ کی علت سے بچا لے. اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں, اور وہ تسبیح خانہ سے جڑ جائے. کس چیز سے پریشان ہے؟ بیٹے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیٹے کو نیٹ کی علت سے بچا لے. آمین. بیٹے کی ہاں نیت جی کر کے, بیٹے کی نیت کر کے ایک تسبیح ہر نماز کے بعد اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں. جی. اور باقی جو سورۃ اخلاص کی برکتوں سے آپ کو سارے کام ملے, تسبیح خانے آئیں, آپ کے گھر ملا, رزق, عزت, برکت ملی, اس پہ آپ کو مبارک ہو, خوشی ہوئی. حضرت صاحب دعا کریں کہ وہ بھی تسبیح خانہ سے جڑ جائے, میرا بیٹا بھی اور میرے شوہر. ہاں جی انشاءاللہ آپ کی استقامت, آپ کا سچا جذبہ, تو انشاءاللہ بیٹا بھی آپ کی سچی راہوں پہ جڑے گا انشاءاللہ. آمین آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. میں دعا اور کروں گا. حضرت جی 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 وہ بچوں کے لیے خاص دعا کریں, اور جس طرح مجھے عقیدت ہے تسبیح خانہ سے, جیسے مجھے
जैसे मैं दीवानी हूँ, जाती हूँ, तो मेरा बेटा भी इसी तरह जुड़ जाए तस्वीर खाना से, वो भी ऐसे दीवाना बन जाए आपका। आमीन आमीन। अल्लाह सबको हाँ जी, जोड़े, सबको दीवाना बनाए। अल्लाह उसके हबीब आमीन का आमीन इश्क अता फरमाए, जिंदगी में आमीन कमाल अता फरमाए। इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा। आप आमीन 2 तस्बीह सूरत कुल अल्लाह की पढ़ के बेटी की रूह को हदिया करें, इंशाल्लाह वो भी दीवाना हो जाएगा। आमीन आमीन। ठीक है, जी, इंशाल्लाह। अच्छा, फकीर, पट्ठों के लिए कुछ बता दें, पट्ठों के लिए। हाँ, पट्ठों के लिए मैं एक तोहफा देता हूँ आपको। गोंद जी कीकर, गोंद जी सुहाजना जी और देसी अजवाइन, ये 50-50 जी ग्राम एक एक छटाक लेके आपस जी में बारीक पीस लें। 1 चम्मच सुबह शाम, कमर के लिए, जोड़ों के लिए, पट्ठों के लिए, आसाब के लिए, खवातीन की अंदरूनी बीमारियों के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। गोंद कीकर 1 चटाक, गोंद सुहाजना 1 चटाक और जी देसी अजवाइन 1 चटाक बारीक पीस लें। जी ठीक है, जी इंशाल्लाह दुआएं, फकीर की दुआएं आपके साथ हैं। आपने दुआओं की बरकत से, असल में जो कदरदानी करता है वही पाता है। आपने तस्बीह खाने की कदरदानी की है, मुर्शिद की, तो करीम ने आपको अता किया है। हाँ जी, बेशक बेशक। अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें से नवाजा है, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है। अल्लाह ताला आपकी नस्लों को शादोआबाद रखे। इंशाल्लाह मैं हाँ जी, आपकी कॉल बंद कर रहा हूँ, औरों को मौका दे रहा हूँ, टाइम थोड़ा हजरत रह जी गया। दुआ में याद रखना जी, जी, दुआ में अस्सलाम याद वालेकुम। रखना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम। हजरत साहब बात कर रहे हैं? जी अर्ज कर रहा हूँ। मोहम्मद नजीब बात कर रहा हूँ। जी बात कीजिए। सर, मेरी औलाद नहीं है, कोई 6 साल हो गए हैं, खारियों से बात कर रहा हूँ सर। प्रोग्राम आपका 1 साल से सुन रहा हूँ, तो कॉल बड़ी मुश्किल से लगी है। कितनी मुश्किल से कॉल मिली है? बहुत मुश्किल से मिली है, 1 साल से कॉल मिला हूँ, 2 मोबाइलों से। ये अभी मेरी मिसेस के नंबर से कॉल मिली है, मेरे नंबर से फिर भी नहीं मिली। इसमें कोई बैलेंस थोड़ा सा का पता नहीं, बात होगी भी या नहीं होगी। बहुत मुश्किल से मिली है। कितनी मुश्किल से मिली है? कितने 1 साल से कोशिश कर रहे हैं? मैं बहुत कोशिश, पिछले रमजान में पूरा महीना जो प्रोग्राम थे आपके, वो रमजान के सुने, उसके बाद जो आपके उसके बाद प्रोग्राम लगते थे, कॉल मिलाता रहूं, बैटरी खत्म हो जाती थी लेकिन कॉल नहीं मिलती थी। ये उन लोगों के लिए है जो करीब रह के बेकदरी करते हैं। ये बात जी जी। आपकी उन लोगों के लिए है जो करीब रह के बेकदरी करते हैं। आपको अब इस कॉल की कितनी कदर होगी, क्या ख्याल है? बहुत कदर है, इसलिए हजरत साहब मैं बहुत ही बड़ी मुश्किल से अल्लाह पाक ने मेरी कॉल मिलाई है, पता नहीं किस तरह मिल गई है मेरी कॉल, बहुत मुश्किल से मिली है। अच्छा, अब ऐसा करें, आप 2 तस्बीह सुबह शाम सूरत कुल हु अल्लाह की पढ़ के हजरत इब्राहिम और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की रूह को हदिया करें और अल्लाह से कहें, या अल्लाह जिनको जैसे तूने उनको बुढ़ापे में औलाद दी थी, मुझे भी अता फरमा। एक तो ठीक है जी सर। सुनिए, जी जी। दूसरी चीज ये है कि या तव्वाबो या बारियो, या तव्वाबो या बारियो, ये इतना पढ़ें सारा दिन, वुजू बेवजू, आप भी, आपकी बेगम भी, सैकड़ों, हजारों, लाखों पढ़ें। और तीसरी और आखिरी चीज जो आपको देना चाहूंगा वो है आयत करीमा वाले नफिल, जिसके हर सजदे में 40 बार आयत करीमा है। वो नफिल बहुत ज्यादा तवज्जो यकीन से पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से आपको रिस्क, दौलत, इज्जत, बेटे और नेमतें सारी चीजें मिलेंगी। और मैं आपके लिए दुआ भी करूंगा, अल्लाह पाक आपको औलाद नरीना और रहमत वाली अता फरमाए। आमीन आमीन। बस ये कुछ अर्सा लगातार करना है, 2-4 दिन करके छोड़ना नहीं है। जी आप और क्या कह रहे हैं? और मैं हकीम साहब, ये 1 साल से मैं आपको सुन रहा हूँ और इनके आपके वसाइल भी बहुत किए और इससे मुझे बहुत फायदा भी हुआ है। एक तो फायदा ये हुआ कि हमारे जो मियाँ बीवी के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो हमारे सेट हो गए हैं। वो हमारे बहुत ही ज्यादा खराब थे, यानी कि तलाक तक की नौबत पहुंच गई थी। करीम आपको और खुशियां दे, बड़ी खुशी हुई। और इसके बाद एक आई थी जिसमें आखिर में अज़वाज आता, जो शादी वाली आई थी आपकी। हाँ। तो वो मैंने अपनी छोटी बहन को बताया था, तो उसके बहुत रिश्ते ज्यादा आते थे, बहुत ज्यादा, लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा था। वो पति रही है 1 साल से, तो वो उसका रिश्ता भी अल्लाह पाक ने वो आयत बता देता हूँ, वखलकनाकुम अज़वाजा। जी जी, यही था, वखलकनाकुम अज़वाजा। ये बंदा कसरत से पढ़ेगा, उसकी शादी हो जाएगी।
اور جی وہ कसरत थे उसके मैंने बताया था रिश्ते बहुत ढेरों साल से आते थे दूसरी लेकिन शादी के लिए आज भी है, जो जो दूसरी शादी करना चाहता है वो भी पढ़े, दूसरी शादी तीसरी चौथी भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत वैसी अल्लाह पाक आपको सेहत दे और बहुत ज्यादा माल और दौलत से भी नवाजे अल्लाह पाक। करीम आपको खुशियां दे, आपके लिए दुआएं हैं। आमीन आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुमने तो ये रख दिया सामने, मुझे तो आज दिल चाहता है मैं कालें और लोगों की सुनूं, तो कालें तो पूरी दुनिया से आ रही हैं, हमने और भी अमल करने हैं बहुत सारे, टाइम भी थोड़ा है, बस ये एक कॉल सुन लेते हैं झुंगे वाली। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। जी हजरत साहब मैं एहसान बात कर रहा हूँ। जी बात कीजिए। जी हजरत साहब जो आपने वजीफा दिया था ना जी मुझे और मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को, जी जी, तो एक दिन पढ़ते हैं जोर लगा के, तो फिर दोबारा जो है ना 2-3 दिन नहीं पढ़ा जाता। अच्छा हाँ जी। और दूसरा ये जिसके नंबर से कॉल मिली है ना, ये मेरी बीवी की बहन है छोटी अरूज। जी आपने सबने मोबाइल लगा के रखे थे? हाँ जी सबने लगाए हुए हैं घर में, इसका लग गया है। इसका कितने मोबाइल लगाए हुए थे? अभी तकरीबन 5-6 के करीब है हजरत साहब। कि किसी मोबाइल से कॉल मिल जाए? हाँ जी। अच्छा, मुझे इस बात पे खुशी नहीं होती, कभी भी दुख होता है कि मुझे इतना वक्त मिले कि मैं मखलूक के लिए मुसलसल देता रहूं, मुझे कभी खुशी नहीं हुई इस बात से। अब आप क्या कहना चाहते हैं? ये आपकी आखिरी कॉल है, इसके बाद मैं कॉलों का सिलसिला बंद कर रहा हूं, फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा। अभी हमने और बहुत से अमल करने हैं, या अल्लाह वाला अमल करना है, इसमें का अमल करना है, अल्लाह के नाम का दुआ करनी है, दम करना है। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? मेरी पहली अर्जी जिसका नंबर से कॉल मिली है ना उसका नाम है अरूज। आपने जगह बदली है, आवाज कट रही है, जगह बदली है आप। अच्छा जी मैं जगह बदली जी। हाँ जी अभी ठीक आ रही है जी, आप बात कीजिए। जी जिसके नंबर से कॉल मिली है उसका नाम अरूज है। जी जी। और उसकी शादी हो गए हैं, इसका शोहर आयरलैंड में। उसे कहें या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत कसरत से पढ़े। हाँ जी आपके दिए हुए वजीफा में से ये वजीफा मैंने इसको दिया और वो मुसलसल पढ़ रही है महीनों से। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो ये वजीफा बहुत कसरत से पढ़े और बहुत यकीन से पढ़े, इंशाअल्लाह उसका मसला हल हो जाएगा। आमीन या रब इंशाअल्लाह। जी। और अगर साहब जो आपने हिदायत हमें दी है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जी जी। बाकायदगी नहीं होगी, पूरा जोर लगाते हैं बच्चे भी, वाइफ भी, मैं भी, तो पढ़ते हैं खुशी से, इसके बाद नहीं पाबंदी होती, फिर रुकावट आ जाती है, जल्दी से हो जाती है और नहीं पढ़ा जाता। मेरे मुताबिक तो आपको जो वजीफा दिया है आप उसी को तवज्जो से करें। रुकावट इसलिए आती है, थोड़ी सी बेतवज्जी है, बाकी कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह ये रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। आपके लिए इज्जत, बरकत, रिस्क, वसअत के अल्लाह गैबी दरवाजे खोलेगा। आमीन सुम्मा जी। और मेरी वाइफ की दूसरी सिस्टर, इसका नाम है सना। जी जी। तो वो भी आप करना चाहती है, एक मिनट चेक फरमाना। देखें आप इतना वक्त ना लें, आपको मैंने बता दिया। जी। अच्छा फिर आप इसके शोहर के कारोबार के लिए दुआ कर दी। मैं दुआ भी करता हूँ और इनको बताता हूँ, कारोबार अगर चाहते हैं अनमोल खजाना बहुत ज्यादा पढ़ें, इंशाल्लाह इनका कारोबार अच्छा होगा, रिस्क, बरकत और घर में सुकून, जिंदगी में चैन होगा इंशाल्लाह। हाँ जी वो कह रही है 2 साल हो गए, जितने पैसे थे सारे वो खत्म हो गए, नुकसान हो गया कारोबार। आपसे बार बार कह रहा हूँ कि यही वजीफा जो वजीफा दिया है, इसी वजीफे को तवज्जो से करेंगे, इंशाल्लाह फायदा होगा और अल्लाह पाक की रहमत होगी। इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ कर देंगे, 7 महीने से हमें बहुत प्रॉब्लम आई हुई। मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कालें मिलती रहेंगी। मुझे उन लोगों से माजरत है जो पूरी दुनिया में फ़ोन की कोशिश करते रहे, मोबाइल पे कालें टकराती रहीं। हमने और भी बहुत अमल करना है, इफ्तारी का वक्त करीब है, दुआएं करनी है। आज की मुबारक सातों में
جمعے کی ساتھ رمضان کا پہلا جمعہ اور عصر کا وقت اور اس میں قبولیت کی خاص گھڑی، خوش قسمت ہیں جو آج کی اس محفل میں شامل ہوئے ہیں اور جھولیاں بھریں گے، رزق، وسعت، برکت، رحمت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، اور نصیب والے ہیں جو آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ ہیں اور شامل ہوئے ہیں، بہت نصیب والے ہیں۔ تو اب بیٹھ کے ہم اللہ پاک جل شانہ کا ایک نام پڑھیں گے، یا غنیو یا مغنیو۔ آج کا ہمارا اسم اللہ پاک کے مبارک ناموں میں یا غنیو یا مغنیو، ڈوب کے سر جھکا کے توجہ سے اللہ کے نام کو آپ جس حالت میں ہیں پڑھ سکتے ہیں، وضو ہے یا نہیں، جس حالت میں ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں، بس توجہ بہت ضروری ہے، دھیان بہت ضروری ہے اور یقین بہت ضروری ہے۔ جتنی توجہ، جتنا یقین، جتنا دھیان ہوگا اتنا غیبی نظام متوجہ ہوگا، رحمت متوجہ ہوگی، اور اپنے مسائل مقصد کا تصور کر کے، الجھن، بیماری، تکلیف، پریشانی کوئی بھی ہے اس کا تصور کر کے ہم پڑھیں گے یا غنی ہو یا مغنی ہو، لیکن اول آخر ہم 3 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ کر کے پوری توجہ سے ڈوب کے ہم پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما یا غنی ہو یا مغنی ہو۔ یا غنی ہو یا مغنی، یا غنی ہو یا مغنی، یا غنی ہو یا مغنی، یا غنی ہو یا مغنی۔ یا غنی ہو یا مغنی، یا غنی ہو یا مغنی، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی،
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरसालु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाह मुबारक करे, आज के इस मुश्किल कुश अमल को हमने किया। अब हम आते हैं कॉपी की तरफ। अल्लाह पाक जल्ल शानहू को दरख्वास्त देते हैं, या अल्लाह लिख कर पूरे ध्यान से, पूरी तवज्जो से, एक लाइन लिखूंगा मैं, फिर इस सफ़े को आप पूरा कर लेंगे और 30 सफ़े बनेंगे और आप 30 सफ़े रमज़ान के बाद एक एक सफ़े को फाड़ेंगे, उसको लपेट के पेड़े में, आटे के सख्त में, उसमें डाल के किसी मछलियों वाले तालाब, दरिया, समंदर या बड़ी नहर जहाँ गंदा पानी ना हो वहाँ बहा देंगे। मुरादें पूरी, मुश्किलें हल, नाकामियाँ दूर, परेशानियाँ दूर। आए बिस्मिल्लाह करते हैं। आज फिर अल्लाह पाक जल्ल शानहू का नाम लिखते हैं और पूरे ध्यान से, पूरी तवज्जो से अल्लाह का नाम लिखेंगे और अल्लाह को दरख्वास्त देंगे कि या अल्लाह हमारी मुश्किलें हल फरमा और परेशानियाँ दूर फरमा, और हम तेरी बारगाह में फरियादी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया आखिरत की बरकतें और खैरें हमारी झोलियों में होंगी और हमारी नस्लों के लिए आफियत के फैसले होंगे। या अल्लाह, अल्लाह इस नाम की बरकत से हमारी झोलियों में वो भर दे जो तूने बड़े बड़े तवंगर लोगों की झोलियां भरी थी। अल्लाह कितने लोग ऐसे थे पिछली इंसानियत की तारीख में जिनके पास कुछ नहीं था, फ़क्र था, फाका था, तंगदस्ती थी, गुर्बत थी। करीमा का तूने उन्हें गनी भी बनाया और सखी भी बनाया। अल्लाह हमें गनी भी बना और सखी भी बना आज की रमज़ान की मुबारक घड़ियों में, और अपने इस नाम की बरकत से। या अल्लाह, अल्लाह अपने इस नाम की बरकत से और आज की जुमे की सातें और मुबारक घड़ियों की बरकत से, या अल्लाह कितने बीमार ऐसे हैं जो साल हा साल से बिस्तर पे हैं, हस्पतालों में हैं, रास्ते में हैं। अल्लाह बीमारियां और रोग उनकी ख़त्म नहीं हो रही। शहनशाह तो इन बीमारियों को ख़त्म फरमा, इन रोगों को ख़त्म फरमा, सेहत, तंदुरुस्ती और खैर व बरकत की सच्ची राहें अता फरमा। ऐ शहनशाह तो बरकत के ख़जाने खोल दे और बीमारों को शिफा दे दे, और जो तंदुरुस्त हैं उनको किसी वबा बला से महफूज फरमा। या अल्लाह, अल्लाह दुनिया में कितने बे औलाद हैं जो तुझसे औलाद मांगते हैं। या अल्लाह जिनकी औलाद है वो उन्हें आंखों की ठंडक मांगते हैं। या अल्लाह बे औलादों को औलाद दे दे, उनकी झोलियां भर दे, और अल्लाह जिनकी औलाद तूने दी है उनको आंखों की ठंडक और दिल की राहत और ज़िंदगी का चैन और सुकून बना दे। या अल्लाह तू करीम है और करम को पसंद करता है, तो रहीम है, रहम को पसंद करता है। या अल्लाह, या अल्लाह तू अपने गैब के ख़जाने से जितने भी कर्जदार हैं उनके कर्जे दूर कर दे। या अल्लाह जिनकी तंगदस्तियाँ हैं उनकी तंगदस्तियाँ ख़त्म कर दे। आका तेरे ख़जानों में कमी नहीं, अपनी शहनशाहियत के ख़ास ख़जानों से कर्जदारों के कर्जे दूर कर दे, तंगदस्तों की तंगदस्तियाँ दूर कर दे, और उनको इज़्ज़त, वुस्अत और रिज़्क़ वसी अता फरमा दे। अल्लाह तू शहनशाह है, तू रहम कर देगा तो हो जाएगा, और अगर नहीं करेगा अल्लाह हम कमज़ोर हैं। अपने इस नाम और आज की मुबारक घड़ी की बरकत से हमारे हक में फ़ैसले फरमा। या अल्लाह, अल्लाह आसमान से बलाएं भी आती हैं, वबाएं भी आती हैं, आफतें भी आती हैं और रहमतें भी आती हैं। अल्लाह हमारे हिस्से में रहमत रख दे और पूरी उम्मत के हिस्से में रहमत रख दे और बरकत रख दे। ऐसी रहमत जो हमारे पल पल को खैर में बदल दे, हर हर कदम को कामयाबियों में बदल दे, और हर हर सांस में तेरी शुक्रगुजारी का जज्बा हो। ए अल्लाह अपने नाम और आज की इस मुबारक घड़ी की बरकत से अर्शों से रहमतें नाजिल फरमा, बरकतें नाजिल फरमा, आफियतें नाजिल फरमा। इंशाअल्लाह आमीन। या अल्लाह, ए अल्लाह अपने इस नाम की बरकत से टूटे हुए घरों को, टूटे हुए दिलों को
اور ٹوٹے ہوئے جسموں کو جوڑ دے۔ اللہ جو گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ جو زندگیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، یا اللہ انہیں جوڑ دے۔ اللہ گھروں میں چین، سکون، راحت، رحمت عطا فرما۔ پروردگار عالم عافیت عطا فرما۔ دل تیرے قبضے میں ہیں، اپنے نام اس میں ذات کی برکت سے رمضان کی آج کی مبارک گھڑیوں اور جمعے کی برکت سے رحمت فرما۔ یا اللہ، یا اللہ اپنے اس نام کی برکت سے صبح ہو تو کامیابیوں کے اعلان ہوں اور شام ہو تو کامیابیوں کے اعلان ہوں۔ وہ کامیابی دنیا کی، وہ کامیابی آخرت کی، اور وہ کامیابی عزت کی، اور وہ کامیابی برکت کی، اور وہ کامیابی راحت کی۔ اللہ دلوں کو ٹھنڈک دے دے اور سکون دے دے اپنے اس نام کی برکت سے۔ تو کریم ہے، کرم کو متوجہ فرما۔ یا اللہ، اے اللہ تو رحیم ہے اور تو کریم ہے۔ جب رحیم کریم کوئی چیز چاہ لیتا ہے اللہ وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تیری چاہت کا نام وجود ہے، تیرے امر کا نام وجود ہے۔ تو امر کر دے، ہمارے اٹکے ہوئے کام بنا دے۔ کتنے تیری بندے اور بندیاں ہیں دعائیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں کہ ہمارے اٹکے ہوئے کام بنا دے، ہماری الجھی زندگی کو سلجھا دے اور ہماری بگڑے حالات کو بہتر کر دے۔ اللہ اپنے نام کی برکت سے ایسا کر دے اور آج کے لمحوں کی برکت سے ایسا کر دے۔ آمین انشاءاللہ۔ یا اللہ، اے اللہ ہم اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی اور سارے عالم کے لیے تجھ سے آج وہ مرادیں مانگتے ہیں جو تو نے بہت کم لوگوں کو دی، پر ہمیں دے دے اور پھر چھین نہ۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی دے دے، ان سے بھی نہ چھین۔ کوئی خاص نعمت، کوئی خاص مرادیں، کوئی خاص برکتیں اور خاص راحتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم تو شہنشاہ اور کریم ہے، تو جب دینے پہ آتا ہے اے اللہ بن مانگے بھی دیتا ہے اور بے حیثیت لوگوں کو بھی دے دیتا ہے۔ یا اللہ وہ سچی مرادیں ہمیں عطا فرما، وہ سچی مرادیں ہمیں عطا فرما اور ہماری جھولیاں بھر دے۔ پروردگار عالم بھر دے۔ آمین انشاءاللہ۔ یا اللہ، اے اللہ پوری دنیا میں جتنے لوگ آج کے اس ہماری دعاؤں میں شامل ہیں اے اللہ ان کے دل میں اٹھنے والی آہیں، مرادیں، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں اور پریشانیاں یا اللہ ان سب کے مسائل حل فرما۔ اے سخی آقا اپنے اس نام کی برکت کو اتنا وسیع کر دے کہ ان کے پل میں مسئلے حل ہو جائیں، مشکلیں دور ہو جائیں، ناکامیاں کامیابیوں میں بدل جائیں اور ذلتیں عزتوں میں بدل جائیں۔ پروردگار عالم تو اپنے نام کا یہ کمال دکھا اور اپنے نام کا یہ کرشمہ دکھا۔ آمین انشاءاللہ۔ یا اللہ، اے اللہ تیرا سارا نظام تیرا ہے اور طاقت تیری ہے، اقتدار تیرا ہے۔ پروردگار عالم ہماری زندگی کے جتنے دن باقی ہیں تو فیصلہ کر لے، ان دنوں کو ایسی عافیت عطا فرما، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول فرما جو ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں، ایک مشکل بعد دوسری مشکل میں اور ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی میں اے اللہ تو سب کی مصیبتیں دور فرما اور سب کی مشکلیں حل فرما اور ایسے عافیت کے دروازے کھول دے کہ وہ ساری مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں۔ مولا تو چاہ لے، تیری چاہت کا نام وجود ہے۔ اے اللہ تو چاہ لے گا تو ساری دنیا کے کام ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ آمین انشاءاللہ۔ یا اللہ، اے اللہ ہم نے آج تک دن رات سارے سیاہ کیے، صبح شام سارے سیاہ کیے، نافرمانیوں کی انتہا کی۔ آج تیرے سامنے سر جھکائے، آنکھیں جھکائے، پلکیں جھکائے اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ پروردگار عالم اس توبہ کے بعد تو اپنی رحمت اور وسیع کر دے۔ اگر رزق کے دروازے بند ہیں کھول دے، صحت کے دروازے بند ہیں کھول دے، عافیت کو عطا فرما دے۔ اللہ بے گھروں کو گھر، بے دروں کو در اور بے سہاروں کو سہارا دے دے۔ یا اللہ توبہ کرنے کے بعد تو بندہ پاک ہوتا ہے ایسا جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔
परवरदिगार आलम हमने पिछली सारी ज़िंदगी से तौबा कर ली, तौबा कर ली, तौबा कर ली, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे या अल्लाह। ए अल्लाह, जो हमने तौबा की है ये सच्ची तौबा बन जाए। और अब हम ऐसा करते हैं कि पूरी उम्मत की तरफ से तौबा, सारी इंसानियत और जिन्नों इंसानों की तरफ से तौबा। अल्लाह वो लोग जो गाफिल हैं और अन करीब उनकी मौत आने वाली है, अल्लाह उनकी तरफ से भी तौबा करते हैं, माफ़ी करते हैं। तो राहत के, रहमत के, अफ़ और आफ़ियत के दरवाज़े खोल दे और हमारी तौबा को सच्ची तौबा बना दे और हमारी तौबा को हकीकी तौबा बना दे, माफ़ी दे दे, रहम कर दे। आमीन आमीन वसल्लल्लाहु अला नबी अल करीम। आमीन। आज का मुबारक अमल, या अल्लाह की दरख्वास्त और या अल्लाह की तस्बीह और या अल्लाह कह के गिड़गड़ाए और अल्लाह को अपनी दरख्वास्तें पेश की। इंशाअल्लाह यकीन है कि अल्लाह ने हमारी दरख्वास्तें कबूल की। अब पूरी दुनिया में दम है, मैं दम करूँगा। अपनी मुश्किलें, परेशानियाँ, बीमारियाँ, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें जितनी भी हैं, इन सब का तसव्वुर करेंगे। मैं दम करता हूँ। असल तो यकीन जिसको होता है उसको फ़ायदा होता है, जो बेयकीन होता है वो कभी भी मुराद नहीं पाता, बेमुराद रहता है। यकीनन आप यकीन वाले हैं, आप जितना तसव्वुर करेंगे। दम दरअसल दुआ ही तो होती है, अल्लाह के नाम इसमें आज़म की। तो मैं दम करूँगा, पूरी दुनिया में अपने मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ, उलझनों का सख्त तसव्वुर करके सर झुका के बैठेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत अता फरमाए। अब बैठ के दुआ करेंगे, गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, अपने लिए भी, इंसानों जिन्नों के लिए भी, सारे आलम, सारे मुस्लिम गैर मुस्लिम के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार व अदखिलल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन। परवरदिगार आलम, सारी दुनिया में तेरे बंदे और बंदियां हाथ उठाए बैठे हैं। अल्लाह इनकी हाज़री को कबूल फरमा, सदा खैरों बरकतों का ज़रिया बना, राहतों रहमतों का ज़रिया बना। अल्लाह, जो दुनिया में बेघर हैं घर दे दे, आखिरत में भी उन्हें बड़ा घर अता फरमा। बेदरों को बेदर्द उनको दर दे दे, बेसहारों को सहारा दे दे। या अल्लाह, मरीज़ों को शिफा कामिल, ऐसी कामिल कि वो लोगों के लिए दुआ करें तो उन्हें भी शिफा मिल जाए। परवरदिगार आलम, रिस्क वसी फरमा और वुसअत वसी फरमा, आफ़ियत को और ज़्यादा करीब कर दे। अरे अल्लाह, हमारी नस्लों को आंखों की ठंडक बना, घरों को अमन का गहवारा बना और राहत अता फरमा और रहमत अता फरमा। जितने हाथ उठाने वाले सब के हाथों को कबूल फरमा, सब की आहों को कबूल फरमा, सब की फरियादों को कबूल फरमा। मुश्किलात हल फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, इल्लत ज़िल्लत और किल्लत के फ़ैसले ख़त्म फरमा, राहत और रहमत को मुतवज्जे फरमा। परवरदिगार आलम, हमारी जहाँ जहाँ फरियादें हैं, जब पहली की थीं अब की हैं, जो दुआएं मांगी हैं, सब दुआएं, सब फरियादें कबूल फरमा। और दुनिया के जिस कोने में कोई मरीज़ है, कोई कर्जदार है, कोई बीमार है, कोई मुश्किलात परेशानियों में फंसा हुआ है, अल्लाह सबकी निजात, सबकी परेशानियाँ, सबको राहत अता फरमा।
سب کو رحمت اور سب کو برکت دے دے، بن مانگے عطا فرما۔ رمضان کی ان گھڑیوں میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری فریادوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری مشکلوں کو حل فرما۔ اے اللہ اس کی قدردانی عطا فرما، قدردانی عطا فرما، بے قدری سے بچا، بے ادبی سے بچا۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔